السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جسے سن کے ہر کوئی خوف کھاتا ہے۔ تقریباً ہر دوسرا انسان قبرستان میں جانے سے ڈرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قبرستان کو اپنی رہائش گاہ بنا لیتے ہیں، اپنی گزرگاہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہوتا، اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ لوگ اپنا گھر بنا لیں، تو وہ لوگ قبرستان میں ہی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو شارٹ کٹ کے طور پہ قبرستان میں سے گزرتے ہیں، اور خوش قسمتی سے ان کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، نہ ہی ان کو کوئی غیر مرئی مخلوق دکھائی دیتی ہے۔ مگر ان کی نسبت بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قبرستان کے پاس سے ہی گزر جائیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، یا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں پہ اچھے جنات ہوتے ہیں وہیں پہ کچھ شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں بہت برے طریقے سے۔ مختلف روپ بدل بدل کے انسانوں کے سامنے آتے ہیں، کبھی کسی جانور کے روپ میں، کبھی انسان کے روپ میں، اور کبھی شیطان کے روپ میں۔ میں نے بعض ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے جو قبرستان میں جا کے کھیلتے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنات انہی کو نظر آتے ہیں، انہی پہ واضح ہوتے ہیں جن پہ واضح وہ ہونا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسی ہی بات ہے، کیونکہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں مگر ہم انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سو لسنرز، آج کی سٹوری بھی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے جو کہ ہمارے ساتھ لاہور سے فرحت نے شیئر کی ہے۔ فرحت کا کہنا ہے کہ یہ سٹوری ان کے بچپن کی ہے، جب ان کی عمر تقریباً 10 سے 11 سال تھی۔ فرحت بتاتی ہیں کہ جس گلی میں میں رہتی تھی وہاں سے لیفٹ سائڈ پر ٹرن ہونے پہ ایک بڑی مین گلی آتی تھی، جہاں سے تھوڑا آگے جاتے جائیں تو قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ قبرستان کے چاروں طرف آبادی تھی، بیچ میں قبرستان تھا، تو لوگ اس کو شارٹ کٹ کے لیے بھی یوز کیا کرتے تھے، ایک سے دوسری جگہ یا دوسرے محلے جانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ میں اور میری فرینڈز، ہم لوگ اسکول اور ٹیوشن سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں کو جب بھی ٹائم ملتا تھا دوپہر میں یا شام میں ہم لوگ بہت کھیلا کرتے تھے، بہت سی گیمز کھیلا کرتے تھے، اور اکثر کھیلتے کھیلتے دوسری گلیوں تک یا قبرستان تک بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اکثر قبرستان کے پاس ہائیڈ اینڈ سیک یعنی چھپن چھپائی کھیلتے وقت ہم لوگ قبرستان میں بڑے بڑے درختوں اور قبروں کے پیچھے جا کے چھپ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ ایک عام سی بات تھی، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر قبرستان کے پاس تھے، وہاں سے آنا جانا تھا، اس لیے ہم لوگوں کو ڈر بھی نہیں لگا کرتا تھا۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام افشاں تھا، وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ ہم لوگ ہر کام اکٹھے کیا کرتے تھے، ہر جگہ ایک ساتھ آیا جایا کرتے تھے۔ اس سے میری دوستی بہت گہری تھی۔ قبرستان کے دوسری طرف ایک چھوٹا سا محلہ تھا، وہاں پہ اس کی آپی کی شادی ہوئی تھی۔ لوگ اکثر اس محلے سے یہاں پہ آیا کرتے تھے اور یہاں سے وہاں جایا کرتے تھے، قبرستان میں سے گزرتے ہوئے قبرستان کے رستے کو شارٹ کٹ کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے۔ افشاں بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اکثر اس دوسرے محلے میں اپنی آپی کے پاس جایا کرتی تھی، مگر اب تو وہ اتنی بریو تھی کہ وہ اکیلی بھی چلی جایا کرتی تھی، حالانکہ وہ میری ہم عمر تھی، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس کے گھر والے اس کو کیسے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ میرے گھر والے تو مجھے منع ہی کیا کرتے تھے کہ بیٹا قبرستان میں جا کے نہ کھیلا کرو، وہاں پہ زیادہ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دن کھانا کھا کے سب گھر والے سو رہے تھے کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ میں باہر نکل آئی، کیونکہ جب لائٹ چلی جاتی تھی تو سب لوگ گرمی کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میری دوست بھی کوئی باہر آئی ہوگی تو میں اس کے ساتھ کھیلنے لگ جاؤں گی۔
مگر اس دن اتنی گرمی تھی کہ کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا، سب لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ شکر دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے جب باہر نکل کے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر تک میں بھی اندر چلی جاؤں گی، کیونکہ میری کوئی دوست باہر نہیں آئی تھی اور مجھے بہت بوریت ہو رہی تھی۔ اچانک کتنی دیر میں نے دیکھا کہ جو مین گلی تھی، بڑی والی گلی تھی، وہاں سے ایک لڑکی بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے کو گئی ہے۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی افشاں ہے، کیونکہ اس کے بالکل اس کی طرح بال تھے اور اس نے پونی ٹیل کی ہوئی تھی اور وہ پیچھے سے ویسی ہی لگ رہی تھی۔ وہ بہت تیزی سے بھاگ رہی تھی، تو جیسے ہی میں نے پیچھے سے اس کو آواز دی افشاں، اس نے میری آواز نہیں سنی بلکہ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی قبرستان کے اندر چلی گئی۔ جب وہ قبرستان میں انٹر ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ اپنی آپی کی طرف جا رہی ہے اور بہت جلدی میں ہے اس لیے بھاگ رہی ہے، مگر میں بہت حیران تھی کہ اس نے مجھے بلایا تک نہیں اور میری آواز تک نہیں سنی، اور میں نے بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور قبرستان کے اندر چلی گئی۔ کافی گرمی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو اسی وقت اپنی آپی کی طرف جانے کی کیا پڑی تھی۔ میں نے اسے ادھر سے ادھر دیکھا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ چلتے چلتے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں قبرستان کے کافی اندر آ گئی۔ اچانک اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان میں ایک ایسی جگہ پہ گئی جہاں پہ ایک کافی بڑا سا درخت تھا۔ مجھے لگا کہ میں ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں کہ نیچے ایک ڈھلان ہے، جیسے میں کسی پہاڑ پہ کھڑی ہوں اور نیچے کافی بڑا میدان ہے، کافی بڑی جگہ ہے۔ جب میں نے تھوڑا آگے ہو کے نیچے دیکھا تو وہاں پہ تو کچھ اور ہی منظر تھا۔ اس جگہ کو دیکھ کے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، چھوٹے چھوٹے سے مٹی کے گھر تھے۔ باہر کھلے آسمان کے نیچے ایک بہت بڑے برتن میں عورتیں کھانا پکا رہی تھیں، جیسے کہ گاؤں میں ہوتا ہے۔ ایک طرف کچھ چارپائیاں بچھی تھیں جس پہ بوڑھی عورتیں اور مرد بیٹھے تھے، بچے کھیل رہے تھے، یعنی کہ وہ ایک ایسا ماحول بنا تھا جسے دیکھ کے مجھے بہت مزہ آنے لگا۔ میں کافی دیر تک اسے ہی دیکھتی رہی اور مجھے یہ بھول ہی گیا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں پہ آئی ہوں۔ ان عورتوں نے سر پہ دوپٹے لیے ہوئے تھے اور ہم عام لوگوں کی طرح ہی قمیص شلوار پہنی ہوئی تھی۔ ان کے جو وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ بہت خوبصورت تھے۔ ایک عورت تھی جو پتہ نہیں کس زبان میں کچھ بول رہی تھی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو جھولا جھلا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ جس زبان میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی جتنی آواز مجھے آ رہی تھی مجھے ان کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ کسی اور شہر کے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ مجھے قبرستان میں آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے واپس جانا چاہیے، تو میں واپس گھر آ گئی۔ شام کو میں نے افشاں سے پوچھا، جب وہ باہر آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ افشاں، کہ تم دوپہر کو اتنی سخت گرمی میں کہاں جا رہی تھی؟ میں نے تمہیں اتنی آوازیں دی، تم نے میری آواز تک نہیں سنی، اور پھر تم اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں نے تمہیں اتنا ڈھونڈا مگر پتہ نہیں تم کہاں چلی گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تو ابھی سو کے اٹھی ہوں، میری طبیعت خراب تھی تو میں دوپہر کو کھانا کھا کے سو گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے بتایا کہ قبرستان میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پہ کچھ لوگ آ کے رکے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی بنی ہوئی ہے جو شاید تم نے بھی آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس نے مجھے کہا ہاں شاید وہ لڑکی کوئی اور ہوگی جس کے پیچھے تم گئی تھی، اور کل مجھے وہ بستی ضرور دکھانا۔ کل ویسے بھی سنڈے تھا، چھٹی کا دن تھا، تو ہم لوگ فارغ ہی تھے۔ پھر ہم لوگ جب قبرستان پہنچے تو میں اسے اسی درخت کے پاس لے گئی جہاں پہ وہ بستی میں نے دیکھی تھی۔ مگر یہ کیا، جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو وہاں کا تو منظر ہی بدل چکا تھا، وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ افشاں نے مجھے کہا دکھاؤ کہاں ہے وہ بستی، تو میں نے کہا کل تو میں نے یہی دیکھی تھی، یہ درخت بھی یہی تھا، مگر اب وہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا، صرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ میں اور افشاں بہت حیران ہوئے۔ پھر ہم لوگ واپس آ گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس جگہ پہ میں نے اس بستی کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت میری عمر اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ جنات کی بستی تھی۔ وہ کوئی مسلم جنات تھے
جو وہاں پہ رہ رہے تھے شاید اب بھی رہ رہے ہوں، لیکن جب بھی میں وہاں سے گزری ہوں مجھے دوبارہ وہاں پہ ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ شاید وہ کوئی مخصوص وقت تھا جس وقت انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا تھا، مگر مجھے خود یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت اتنی چھوٹی سی عمر میں ان جنات کی بستی مجھے کیوں نظر آئی تھی۔ غرض یہ تھا وہ شارٹ سا خوفناک سا واقعہ۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے آپ لوگوں کو میری سٹوریز کیسی لگ رہی ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز، اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔